السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے جناب؟ اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک، اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے سننے والے بھی بالکل ٹھیک ہوں گے. ہمارے سننے والے تو ٹھیک ہوں گے، لیکن ان کا انتظار بھی تو ختم ہو. کافی دنوں سے سوچ رہے ہوں گے کہ کدھر غائب ہو گئے ہیں یہ رمضان کے چکر میں سب غائب. رمضان اور پھر عید بیلیٹڈ عید مبارک بھی سب کو. ہم اپنے ناظرین کو کہنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے سننے والے جو ہیں ان کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم 1 مہینے کے اعتکاف میں تھے. 1 مہینے کا اعتکاف. اچھا جی، تو سننے والوں سے یہ بھی گزارش کرتے چلیں کہ اگر آپ سنتے ہیں تو ہمیں سبسکرائب بھی کیا کریں، کیونکہ 76% آف دا پیپل آر دوز جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوتا اور ایسے ہی دیکھتے ہیں، ہے نا. اور جو سبسکرائب کرتے بھی ہیں تو ان کو بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو ٹاپکس ہیں، اگر آپ کو کوئی گلہ شکوہ ہے، کوئی سوال ہے یا کوئی بہتر آئیڈیا ہے تو وہ بھی شیئر کیا کریں، تاکہ ہمیں جو یہ بیک اپ ملے گا نا آپ سے، وہ ہماری بڑی رہنمائی ہوگی اس میں. بالکل جی. تو چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف. تو آج کا کیا ٹاپک ہے؟ کیا مطلب پیدل جانا ہے ٹاپک کی طرف؟ جی بالکل، آپ بتائیں گے. چلتے ہوئے جانا ہے؟ ہاں نا، آپ بتائیں. اچھا، تو آج کا ٹاپک ہے ہر دور میں کربلا. ہر دور میں کربلا سے آپ کی کیا مراد ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر دور میں مفلسی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ ایک بہت بڑی حکومت ہوتی ہے، ظالم حکومت، اور ایک بہت چھوٹا طبقہ ہوتا ہے اس پہ ظلم کرتی ہے. وہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کرسچن کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، جوز کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو ہر صدی میں، ہر دور میں کربلا ہوئی ہے، ہوتی ہے. اچھا، تو آج کے دور کی کربلا آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ غزہ. یہ بات تو صحیح ہے. دیکھیں نا، ایک دنیا کی سپریم طاقت ہے جس کے الائیز ہیں، امریکنز ہیں اور برٹشز ہیں، ویسٹ پورا ان کے الائی ہے، یورپ ان کے الائیز میں شامل، نیٹو ان کے ساتھ. اور وہ لڑ اس قوم سے رہے ہیں اور اس گروپ سے لڑ رہے ہیں اور اس ایک مخصوص طبقے سے لڑ رہے ہیں، تو جو دنیا کے ایک بہت بڑے جیل میں موجود ہیں. ان کے پاس آلریڈی نہ کوئی وسائل ہیں، نہ کوئی ان کے پاس مین پاور ہے، صرف عورتیں ہیں، بچے ہیں بس. ہاں، اور بچے بھی کیا، چھوٹے بچوں کی تعداد زیادہ ہے جن کو ختم کیا جا رہا ہے، اور ان کو کس ٹیکٹکس کے ساتھ مارا جا رہا ہے، اور دنیا خاموش ہے. اور یہی وہ مقام ہے جس پہ کہا جاتا ہے حسین اکیلا کیوں گیا تھا. ہاں، حسین اکیلا کیوں گیا تھا. دنیا اس وقت کیوں چپ تھی، تو آج دنیا کیوں چپ ہے. بے حسی کا عالم ہے نا. بے حسی کا عالم ہے. تو ایک غزہ چل رہی ہے تو بولے نا، آواز اٹھائیں. بولیں گے نا، جب فلسطین ختم ہو جائے گا تب بولیں گے اوہو یہ تو غلط ہو گیا. 6 مہینے اور 8 دن ہو چکے ہیں. 6 مہینے 8 دن ہو چکے ہیں، ابھی تک کوئی نہیں بول رہا. جو پہلے بول رہے تھے وہ بھی چپ. تھک گئے ہیں نا بول بول کے. اب کچھ ہو تو بولے نا. نیوز بھی تو ہر دن کو نہیں چاہیے نا ہمیں. تو ہر مرتبہ کوئی نئی اسٹیٹمنٹ دے دیں. کوئی نہیں بول رہا. کوئی شروع میں تو چلو کوئی ڈیمانسٹریشن تھی، کوئی ریپرزنٹیشن تھی، لوگ بولتے تھے. اب تو بس ایسے سنو کے رہ گئے. کھانا پوری ہو جاتی ہے کبھی کبھی. کچھ بھی نہیں ہو رہا نا. آج کی جتنی بھی طاقت ہے، مسلمان ممالک، سو کالڈ 57 مسلم کنٹریز چپ کر کے دیکھ رہے ہیں تماشا. وہ مارے جا رہے ہیں اور یہ بس یہ کہ غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے. ایمان کے وہ تیسری لیول پہ اور بالکل باٹم. تیسرا لیول بھی نہیں بچ رہا نا. تیسرا بس پھر ہم کافر بن گئے. پھر ہاں، تو لیکن تیسرا لیول تو وہی ہے نا کہ دل سے بولنا یا اسے روکنا پہلا ہے. وہ بھی ہم روک سکتے ہیں، ہمیں اٹامک پاور بھی ہیں، اسلامک کنٹریز مل کے کیوں نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرنا چاہتے. شاید ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں ہمارے. کسی دور میں ہمارے کچھ دوست تھے ایسے، تو ہم بڑا ہی ڈسکس کیا کرتے تھے کربلا کے ایشو کو، کہ یار اب کربلا ہو گیا، ہم سے تو اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا نا. ہم تو تھے ہی نہیں اس دور میں. ہم سے کیوں پوچھے گا کہ بھئی یہ صحیح ہوا یا غلط ہوا. ہمیں تو آج کے حالات پوچھے گا نا. تو اب آج ہمارے سامنے کربلا ہو گیا. اگر اب ہم نہیں بولتے، اگر ہم کوئی ڈیسیژن نہیں لیتے، اگر ہم کسی فورم پہ جا کے اپنی آواز بلند نہیں کرتے، اگر ہم مل کے اپنے حکمرانوں کو قائل نہیں کرتے کہ کوئی ڈیسیژن لے، تو اللہ تو پوچھے گا نا تم لوگوں نے کیا کیا. بالکل، یہ بات تو صحیح ہے آپ کی کہ ہمارے سے بھی پوچھ گچھ تو ہوگی. خیر، جو حسین والی کربلا ہے اس میں بھی ہم سے پوچھ گچھ اس سینس میں تو ہوگی کہ آپ جو لوگ ہوتے ہیں جو یزید کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں، تو
ان کے لیے تو بولنا پڑتا ہے نا کبھی وہ کبھی. تو اہل علم ہوں گے جن کے پاس دلائل ہیں، وہ بولتے ہیں جناب یوں نہیں ہوا، یہ ہوا، یوں نہیں ہوا، یہ نہ ہوا. لیکن ہمیں بھی اتنا تو پتہ ہے نا کہ کیا ٹھیک ہوا اور کیا غلط ہوا. چلیے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ آج کل کے دور کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں تو فلسطین پہ سیم سچویشن ہے. وہی مفلسی ہے، بہت ہی کم لوگ ہیں جن کے پاس وسائل بھی نہیں ہے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے. ایون بچے تک ان کے لڑ رہے ہوتے ہیں، اور لڑ کے مطلب میں اس دن پڑھ رہی تھی، مجھے اتنا رونا بھی آیا کہ ایک عورت بلڈنگ سے نکلتے ہوئے اس کی شہادت ہوئی. اس کی ٹانگیں الگ تھیں ہپس سے نا، باڈی پارٹ سارے الگ تھے. ہاں، نکلتے ہوئے اس پہ شاید بلاسٹ ہوئی ہے جو بھی ہوا، اور وہ شہید ہوئی. اب یہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا تم لوگوں نے اس کے لیے کوئی آواز اٹھائی؟ کم سے کم آواز اٹھائی. چلو ہم وہاں نہیں جا سکتے. آج کل کی جو گلوبل ورلڈ ہے وہ ڈیمارکیشن ہوئی ہے جس کو ہم کنٹریز کہتے ہیں، انٹرنیشنل رولز ہیں، ہم کو توڑ نہیں سکتے. لیکن اپنی حکومتوں کو پیسفل ڈیمانسٹریشن کر کے ان کو قائل تو کر سکتے ہیں کہ بھئی ڈیسیجن لیں. کوئی ایک ڈیسیجن تو ہونا چاہیے جس سے امپیکٹ تو جنریٹ ہونا. اب ہماری بحث یہ ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. حکومتوں کا کام ہے نا یار، ہم کیا کریں یار، حد ہو گئی. حکومتوں کا کام ہے، ٹھیک ہے حکومتوں کا کام ہے. اب دیکھیں کوئی ناموس رسالت کے بارے میں کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے تو سارے مولوی اکٹھے ہو جاتے ہیں. اپنے ہی روڈ، اپنے ہی راستے، اپنی ہی سڑکیں، اپنی ہی گاڑیاں، اپنی ہی بلڈنگوں کو توڑتے ہیں. وہاں پہ کچھ نہیں. اب وہاں پہ جو غریب ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. دنیا کی سب سے بڑی جیل 40 کلومیٹر کے اندر. وہ والی چیز ہے کہ جو کہ آپ دیکھیں کہ جس سے ہمارا ایمان بھی جڑا ہے، بیت المقدس، جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ ایک پہلا ہمارا جو ہے وہ قبلہ بھی تھا، اور ایک ہمارا پوائنٹ آف کنسرن بھی ہے. وہ جیسے ہیکل سلیمانی اس کے بعد تیار ہونا شروع ہو گئی. یعنی ہمیں یہ ترغیب دی جاتی ہے جہاد کی، جو کہ ہمارے مولوی تو ہمیں آج کل اس طرف جانے ہی نہیں دیتے. ہمارے مولوی تو بس رفع یادین میں اور اللہ اکبر کرنے کے چکروں میں ہے کہ ہاں ٹھیک ہے الف لام پڑھ لیں 30 نے کیا. نہیں، ہمارے مولوی تو اس چکر میں ہے کہ جی وہ شیعہ ہے تو وہ کافر ہے، ہم سنی ہیں تو ہم مسلمان ہیں، ہم سنی وہ مطلب ہم لوگ اس ڈسکشن سے ہی نہیں نکلتے. تو لکیر کے فقیر بن کے رہ گئے ہیں. نہ کچھ ڈیسیجن لے پاتے ہیں، نہ کسی کو کنونس کر سکتے ہیں، نہ کوئی ڈیمانسٹریٹ کر سکتے ہیں. نہ وہ ریلیاں جو فنڈ ریزنگ کے لیے آتے ہیں ان کو نہ پیسے نہیں دے سکتے. وہی ہر کسی میں شک، پتہ نہیں یہ کر رہے ہوں گے، وہ کر رہے ہوں گے. اسٹیٹ لیول پہ یا اچھی ریلائبل فرمز ہیں جو ان کے لیے فنڈ جنریٹ کر رہے ہیں، فنڈز لے رہے ہیں، کلیکٹ کر رہے ہیں، نہ اس میں کسی بھی چیز میں نہیں ہے. اب سوچیں ذرا کتنی مفلسی ہے. وہ غزہ، اسرائیل کے ساتھ غزہ، حماس اور 2-3 پارٹیاں ہیں جو ایران کی مدد سے، وہ ایران ہی ان کو ہتھیار دیتا ہے. اب وہ جو غزہ ہے، حماس ہے، وہ جناب اہل سنت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، کٹر سنی ہے. اور ایران اہل تشیع، کٹر شیعہ. اور وہ دیکھو ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں کاز کے لیے. اور یہ کاز بھی کیا ہے، ایک اچھا کاز دیکھیں. یہ حماس اور جو ہے الفتح، یہ جو آرگنائزیشن ہے اس میں فلسطین میں، یہی صرف اسرائیل کو فیس کر رہے ہیں اور پوری دنیا کوئی نہیں فیس کر رہی. انہی پہ مشکل وقت آیا ہے، سارے ادھر ادھر، سب کے قبلے مختلف ہو گئے، سب چپ. یار حد تو یہی بات ہے نا کہ ہمارے مولوی ہمیں انہی ڈسکشن سے نہیں نکلنے دیتے، آپس کی لڑائیوں سے، کہ جی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم رفع یدین کریں نہ کریں، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے، ہاتھ بند کر کے نماز پڑھنی ہے. مطلب ہم ان چیزوں سے نکلیں تو کسی بڑے پرسپیکٹیو میں سوچنے کہ ہمیں موقع ملے نا. وہ لوگ ہمیں انہی چیزوں میں پھنسائے رکھتے ہیں. جمعے کے بیانوں میں بھی یہی سیاست چل رہی ہوتی ہے، اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. ایک دوسرا مولوی اگر کوئی اچھی بات کہہ دے گا تو جی وہ شیعہ ہو گیا، جی وہ مسلمان ہو گیا. مطلب ایک عجیب سی کھچڑی ہے ہمارے یہاں. ہم لوگ کسی بڑے پرسپیکٹیو میں اکٹھے ہو ہی نہیں پاتے ایز اے قوم. گھوم پھر کے اب آ جاتے ہیں، چلیں جناب میک ڈونلڈ کے KFC کا بائیکاٹ کرو. ارے یار کیا بائیکاٹ کرو، اس کے بائیکاٹ سے ان کو فرق کیا پڑے گا؟ ہاں، بائیکاٹ سے یہ فرق پڑے گا کہ چلو فنڈنگ کے سورسز تھوڑے کم ہونا شروع ہوں گے، لیکن وہ بھی تو امپلیمنٹ نہیں کرتے ہم لوگ. اگر کیا امپلیمنٹ کریں؟ یہ تو ہم نے اپنے بندوں کو بے روزگاری بنانا ہے. چلو اگر پوری دنیا، مسلمانوں کی دنیا ہے نا، میک ڈونلڈ KFC کا بائیکاٹ کر دے. وہ تو اسرائیل ملٹی بلین ٹریلین ڈالر انڈسٹری ہے، اللہ کے بندو. ان کے پاس کہاں سے انویسٹمنٹ نہیں آتی. دنیا کے جتنے بھی بڑے 50-60 جتنے بھی بڑے امیر ترین شخص ہیں وہ سارے ہی اسرائیل کے ہیں، انہی کی لوبی کے ہیں، ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا. لیکن ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ بھی ہے نا کہ چلے تھوڑا ہی صحیح، کہیں تو اپنا حصہ ڈالیں. حصہ یہ ڈالیں نا. اب گورنمنٹ جتنی بھی ہیں ان کو جا کے آپ قائل کریں، ڈیسیشنز لو.
ہاں ہمیں ایز اے قوم اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کے لیے اکٹھے ہوں، سڑک پہ یا روڈ پہ یا کسی ایمبیسی کے آگے یا جی کسی گورنمنٹ کے ادارے کے آگے کہ جی آپ اس پہ ہمارے لیے کچھ کریں یا اس چیز کو لے کے آگے چلیں. دیکھیں اگر پاکستان سو کالڈ اسلامک ریپبلک آف پاکستان سو کالڈ جی نیوکلر ویپن ہے ہمارے پاس، تو اس سو کالڈ اس کو تو فرنٹ لائن سے جس کو زنگ لگ رہا ہے یا پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ وہی ہے کہ میرے پاس پسٹول ہے، گھر آئے گا تو میں ماروں گا، پتہ نہیں ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں چلے گا بھی یا نہیں، پتہ نہیں گولی بھی ہے کہ نہیں، جو بھی ہے سو کالڈ. چلو ہمارے پاس ایٹامک بم ہے، جو بھی ہم نیوکلر ڈیٹرنس رکھتے ہیں. اگر یہ فرنٹ لائن سے ڈیسائیڈ کرے، او آئی سی کی میٹنگ کنوے کرے، اسے کریں جناب ہم ڈیسیجن لیں گے، او آئی سی میٹنگ کو کنوے کریں، وہ بلائیں اور اس میں جا کے فارن منسٹر جو ہیں، جو ہیڈ آف اسٹیٹس ہیں 57 اسلامک کنٹری ہیڈ آف اسٹیٹس، وہ اسرائیل کو میسج بھیجے کہ جناب بند کریں. ہاں بالکل، تو ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتی؟ او آئی سی ویسے ہر چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہو سکتی ہے، تو اس پرسپیکٹو میں بھی تو ہو ہی سکتی ہے. او آئی سی کی حیثیت یہ رہ گئی ہے کہ یہ جو بھی ڈیسیجنس لیتے ہیں، ایک تو ڈیسیجن لیتے نہیں، اگر ان کی گیٹ ٹوگیدر ہو بھی جائے تو اسرائیل کہتا ہے او آئی سی تم لوگوں کی اتنی جرت، تم لوگوں نے میسج دیا ہے، ارے میسج دو تو صحیح، امپلیمنٹ تو کرو. یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں غلام، بیٹھے ہوئے یہاں پہ آقا ہے، مارے جا رہا ہے. تو یہ جو بے حسی ہے کربلا بنی ہوئی ہے اس وقت. بالکل صحیح بات، یہ اس دور کی کربلا ہے. اگر آپ نے آواز نہیں اٹھائی تو قیامت کے دن سوال تو ہوگا. پرانی اس کربلا کا سوال ہو نہ ہو یہ گلے پڑ جائے گی. ہاں ہر کربلا کا سوال ہوگا نا، اس دور کے لوگوں سے، ہر دور کے لوگوں سے، ٹھیک ہے، اس دور کے لوگوں سے بھی ہوگا. چلے ہمارے پرسپیکٹو میں یہ ہوگا کہ ہمارے لیے ہم ہر دور کی کربلا کو، اس کا جو اصل ہے یا اس کا میسج ہے وہ سمجھ پاتے ہیں یا نہیں پاتے ہیں، اور ہم صحیح اور غلط میں تفریق کر پاتے ہیں کہ نہیں پاتے ہیں، کہ کیا ٹھیک تھا کیا غلط تھا. لیکن اس دور کی کربلا میں تو یہی ہے نا کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں بھی. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. اب یہی وقت ہے ہمارا کہ کسی فورم پہ جا کے آواز اٹھائیں اور مل کے، اور سنگل آواز سے بھی کچھ نہیں ہوگا. ایسا کوئی ایک فورم ہو، ایسی کوئی پارٹی ہو، وہ آگے آئے، ہم اس کو سپورٹ کریں، وہ حکومت کو قائل کرے کہ جناب آپ ڈیسیجن لیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو کنکلوڈ کرتے ہیں اس ٹاپک کو جناب. کنکلوڈ ٹاپک کو اس طرح سے کریں گے کہ ہمارے ہی بھائی ہیں غزہ میں، مسلمان جو ہے نا وہ کسی ٹیریٹری تک باؤنڈ نہیں ہے. جیسے اسرائیل ہے، جس سے ہندوستان ہے، ان کی جو میتھڈولوجی ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ ہماری اسٹیٹ ہے اور یہی ہماری کل کائنات ہے. انڈیا کا جو ہندوتوا ہے، ان کی جو اسرائیل لائٹ سے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ریجن پہ حکومت کی تھی تاکہ یہ تو ہمارا ہے. ہم مسلمانوں کا پین اسلامزم ہے، ہم پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ہے. جہاں بھی مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، ہر مسلمان کو اس کی تکلیف ہوگی. جسم کے حصے والا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ مسلمانوں کی مثال جسم کے اس حصے کی ہے، جس پہ ایک کو تکلیف آئے تو پورے جسم کو تکلیف. تو پوری مسلمان امت اس وقت تکلیف میں ہے، لیکن اب ایشو یہ ہے کہ وہ اپنی تکلیف کو شو نہیں کر پا رہے ہیں. پراپر فورم ہو، وہاں پہ جا کے اس کو شو کریں، ڈیمانسٹریٹ کریں، حکومت کو قائل کریں کہ جناب آپ کچھ ایکشن لیں، ورنہ پھر ہم آپ کی پالیسیز کو نہیں ادھیر کرنے والے ہیں، ان کو ہم فالو کرنے والے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. چلیں جی، تو آج کا میسج پھر یہی ہے کہ اپنے دور کی کربلا میں ان مسلمان ساتھیوں کا ساتھ دیں. اس دور کی کربلا میں آپ اپنی آواز اٹھائیں، ان کا ساتھ دیں، اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کر کے جائیں. ان کے لیے آپ کچھ نہ کچھ کریں. ابھی اور یہ نہ کہیے گا کہ بھیا ہمارے دور میں کربلا ہوئی نہیں ہے، اس دور میں کربلا. اب یہی آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے اللہ تعالیٰ نے آپ چانس بھی دیا آپ کہ آپ بولیں، کہیں، آگے آئیں، اپنی آخرت سنواریں. بالکل. چلیں جی، تو آج کے لیے اتنا ہی. آج کے لیے بہت کچھ ہے لیکن اب تک اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں پھر کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، اس امید کے ساتھ کہ ہمارا میسج بہت سارے لوگوں تک پہنچے گا، اور کسی نہ کسی ایک پہ بھی اگر اس کا ایفیکٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے لیے تو ہماری آخرت بہتر ہو جائے گی. اور ہم جو بھی میسج دیتے ہیں یا جس زاویے سے بھی ہم کسی ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، تو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں کمنٹس ضرور کیا کریں اور اپنی جو رائے ہیں وہ بھی دیا کریں، تاکہ ہم اس کو پھر انڈورس کریں اور کلیکٹیولی کسی فورم پہ پہنچائیں کہ یہ بھی بات ہو سکتی ہے. بالکل جی. چلیں جی، تو آج کے لیے اتنا ہی. پھر ہم دوبارہ حاضر ہوں گے کسی اچھے ٹاپک کے ساتھ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.